جو جنات کا اثر ہوتا ہے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ خواتین اس کی وکٹم زیادہ بنتی ہے. پروین آپا آپ سے پوچھوں گا یہ خواتین ایزی وکٹم زیادہ بنتی ہیں, یہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اگر بنتی ہیں تو کیوں؟ دیکھیں یہ اس وجہ سے بنتی ہیں, آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ عورتوں پہ زیادہ نہ ہوتا ہے اس کا اثر, کیونکہ وہ کچے دماغ کی ہوتی ہیں. مرد کا دماغ ہوتا ہے, اچھا ان کی عقل ہوتی ہے گدی کے پیچھے, اور مرد کی عقل ہوتی ہے ماتھے کے سامنے. تو مرد ہمیشہ مثبت سوچتا ہے, عورت منفی بنائی گئی ہے, وہ منفی سوچتی ہے. تو وہ نہ کریں آپا, ہاں نہیں, وہ منفی ایسا سوچ تو نہ کہیں عورتوں کو. نہیں منفی بنایا نا, اس کو مثبت بنایا مرد کو. تو مرد جو ہے وہ ہر جگہ ٹھیک لے کے چلتا ہے راستے کو. کبھی کبھی عورت بھی کرتی ہے, لیکن عورت پھر اپنے ہی نیکیوں کو خراب بھی کر لیتی ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, ایک جگہ پر ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا جنات کا میں حیت بتاؤں کیسے ہوتے ہیں یہ؟ جی جی. ہاں, ان کے کندھے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی گردن نہیں ہوتی, ہماری گردن ہے, ان کی ہے نا کندھوں پہ گہنا چہرہ رکھا ہوا ہوتا ہے, اور انگوٹھے ان کے لمبے ہوتے ہیں, اور یہ کلمے کی انگلی لمبی ہوتی ہے ایسے, اور اتنی بڑی. پتہ نہیں کون سا شخص ہوگا جس نے اتنی تفصیل سے جن کو کیس اسٹڈی کیا ہوگا, کیونکہ دیکھا تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں, آپ نے بھی فرمایا کہ نہیں دیکھا, لیکن پھر پتہ کیسے ہے؟ میرے پاس اسکیچ بنے ہوئے نا, اسکیچ بنے ہوئے میرے پاس. نہیں تو اسکیچ تو امیجنری ہوتے ہیں نا, وہ تو نیشنل کالج آف آرٹس میں بھی بڑے بے انتہا اسکیچ بنے ہیں جنوں کے اور پریوں کے. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ انہوں نے دیکھے ہے نا, پھر ترجمے سے بھی ہے نا انہوں نے سمجھایا تھا بزرگوں نے کہ یہ ان کی ہمارے جیسی حیت نہیں ہوتی, ہماری گردن ہے, ان کی گردن نہیں ہوتی, جنہوں نے دیکھا ہوا جنہوں کو. وہ یہ ان کے کون ہے, ہیں وہ کون ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ بھئی ہمارے ابو نے, ہماری امی نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہے وہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہم نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے ہیں. حکیم پیر صاحب آپ فرمائیے کہ خواتین ایزی وکٹم جنات کی اثر کی کیوں ہوتی ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ بس ایسے ہی ایک بات ہے؟ بس یہ اثرات جنات کے بھی ان پہ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن مردوں پہ بھی ہوتے ہیں, مردوں پہ بھی, بچوں پہ, مردوں پہ, بوڑھوں پہ بھی, جوانوں پہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اثرات سب کے برابر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ اثرات مختلف ہوتے ہیں, بعض کو جادو کی وجہ سے جنات مسلط ہوتے ہیں, بعض خود آ جاتے ہیں. جادو کی وجہ سے مطلب مسلط ہوتے ہیں, جادو سب سے بڑا یہ جنات خود کرتے ہیں. جن بھی جادوگر ہوتا ہے؟ جی, جادوگر سب سے زیادہ جادوگر تو جنات میں ہی ہے نا, جنات و شیاطین جو ہیں. ہاں تھوڑا سا سمجھائیے مجھے اس بات کو, میں اب ایک منٹ میں آ رہا ہوں. یہ جنات زیادہ تر خواتین پر ہی آتے ہیں, ایسی ہی بات ہے؟ یہ وجہ ٹھیک ہے بلال بھائی. سب سے پہلے جنات کی جو اصل انسان کے جسم میں جگہ وہ ناپاکی کی وجہ ہوتی ہے. جو بندہ وضو نہیں کرتا, سب سے پہلے تو وضو نہیں کرتا, نماز کی پابندی نہیں کرتا, ناپاک رہتا ہے, تو جنات کو زیادہ موقع ملتا ہے اس کے اوپر حاوی ہونے کا. اسی طرح عورتوں کے جب مخصوص ایام ہوتے ہیں تب وہ وضو یا اس طرح کے ایام میں نہیں ہوتی, حفاظت نہیں کر پاتی ایسی دعاؤں کی جس سے ان کی حفاظت ہو سکے, تو ان کو موقع ملتا ہے ان کے اوپر اثر انداز ہونے کا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبح و شام کی مسنون دعائیں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ حفاظت میں رہتے ہیں. اور یہ جو پاک رہنا ہے, عبادت میں رہنا, اپنے آپ کو پاک صاف کپڑوں میں رکھنا, یہ آپ کو شر شیاطین سے, آسیب سے اور جنات سے بچاتا ہے. اس لیے عورتوں پہ اور بچوں پہ ان کا اثر کیونکہ ان کی ناپاکی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ظاہری عوامل کی وجہ سے. شاہ جی آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ میرا بھی تقریباً یہی خیال ہے کہ کیونکہ 7 دن خواتین نماز نہیں پڑھ پاتی, لیکن وہ تو قدرتی عمل ہے, مطلب اس وجہ سے. لیکن ایک نفسیاتی کچھ لوگ ہر یعنی کہ مسئلے کو نا جن ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے جنات ہی ہیں یا جادو ہی ہے. کیسے فرق پتہ چلتا ہے کہ جن نہیں؟ مثال کے طور پہ اس بچی نے کہا کہ ٹانگ میں درد ہے, تو اس نے مطلب سجیسٹ کیا کہ جنات ہے, تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس سے سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں علم طب اور علم نفسیات کی تھوڑی سی آگاہی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مریض کی عمر کیا ہے. اچھا, کیا وہ شادی شدہ ہے, کیا وہ غیر شادی شدہ ہے, اس کی کیس ہسٹری کیا ہے, اور اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے. اگر کیس ہسٹری تھوڑی سی پتہ لگ جائے تو اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور جن ہے بھی کہ نہیں, جنات یا جادو کا اثر ہے ہی نہیں. ہر عامل پہلے نفسیات پڑھے, بالکل بالکل, پھر طب پڑھے, علم طب اور علم نفسیات. اگر علم فلسفہ بھی وہ پڑھ لے اور علم منطق کا بھی اس کے بعد تھوڑا عامل کیوں بنے گا؟ پھر وہ پروفیسر کیوں نہیں بنے گا؟ دیکھیے ہر بندے کا اپنا شوق ہے. ایک
ایک محکمہ ہے. ایک میری مختصر سی ایک میرا علمی مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو یہ ایک مرض ہے باؤ گولا اس کو کہتے ہیں, اس کو علم طب میں اس کی وضاحت باؤ گولا اس کو کہتے ہیں. یہ جو سا پیٹ کا یہ والا حصہ ہے اس جگہ پر ایک ہوا کا گولا بنتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ڈائفرام کو اونچا کھینچتا ہے, اس سے درد ہوتی ہے سینے میں. یہ اکثر غیر شادی شدہ لڑکے اور تضابیت سے ہوتا ہے نا علی بھائی. نہیں وہ مرض افارہ کی بات کر رہے ہیں. وہ اس کو باؤ گولا نہیں کہتے, اس کو مرض افارہ کہتے ہیں. وہ ہضمی کی وجہ سے بدہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو یہ میں بتا رہا ہوں یہ صرف غیر شادی شدہ میں ہوتا ہے. اس کا نام ہی باؤ گولا ہے. علم طب میں اس کی وضاحت موجود ہے. تو یہ یہاں پر ہوتا ہے اس جگہ پر, اور ہوتا غیر شادی شدہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور مختلف خواتین میں یہ دیکھا کہ جن کی شادی کی عمریں گزرتی جا رہی ہوں یا جن خواتین کے جسم تھوڑے سے زیادہ بھاری ہوں تو اس میں ہوتا ہے. اور ان کی اکثریت جو ہے غیر شادی, اس کا علاج دوائی سے بھی ممکن ہے اور شادی بھی اس کا علاج. اگلا شاہ جی ٹھہر جی نا ذرا, بڑی اختلافی بات ہے جی. نہیں سر ابھی تو میرا بات نہیں. دیکھیں بلال بھائی پتہ ہے کیا ہے, مرد عورت کا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں خاص کمزوریاں ہیں. وہ مرد میں آ جائے تو مرد میں شیطان حاوی ہو جاتا ہے, اور عورت میں آ جائے مثلا کمزوریاں کیا کمزوریاں؟ جس کا دل پاکیدگی سے پاک ہوگا نا اس کو یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا. دیکھیں یہ چیزیں واضح ہیں. یہ دو تین دل پاکیزہ ہونے کا فیصلہ میں اور آپ کیسے کریں گے؟ دل پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن سے خالی نہیں. دیکھیں ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں بیٹھی ہیں. ایک دفعہ سنیں صحیح, قرآن و سنت کا جس دل میں نور ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر کوئی بھی جنات مرد ہو یا عورت ہو نہیں حاوی ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جن نہیں آئے گا. حافظ دیکھیں حافظ پہ جن نہیں آئے گا. میں روزانہ 300 بندوں کو دیکھتا ہوں. ایک دفعہ سنے صحیح اور اس کے بعد جو حافظ اس کا دل پقیدہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے, وہ چاہے عالم بھی ہو. ٹھیک ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پھر پتہ دل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ دل تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ جن آیا کہ نہیں آیا. اللہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے اوپر, پھر انسان تو نہیں کر سکتا ہے فیصلہ. ایک چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اس کا نور سے دل منور ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکیزگی بھائی دل منور ہو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس کی اپنی روحانیت سے پتہ چلتا ہے. تو پھر عامل کیا کر رہا ہے؟ عامل میں بتاتا ہوں مثلا بس اوقات یہ ہوتا ہے. ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک چیز یہ ہے, اور دوسری چیز پاکیزگی, اور تیسری عورتوں کا ویرانے میں, اور یہاں عورتوں کا خلوت میں رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے. عورتیں رات اور دن بسا اوقات مرد باہر کام کے لیے چلا گیا اور صبح سے شام تک نارتھ پول پہ عورتیں سائنسدان ہیں, چاند تاروں کے اوپر جو 3 مہینے رہ کے آتی ہیں اپولو کے اندر, سب سے بنیادی چیز یہ دو وہ خواتین ہے اور وہ دنیا کے اندر اتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ کمال ہی بات ہے. آنے والے 100 سال ان کے نام سے منسوب ہیں.